آزاد کشمیر میں بغاوت ہوئی تھی 50 اور 55 کے درمیان. کسی نے پاکستانی وزیر اعظم کا پتلا نہیں جلایا. یہ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا نا, یہ پتہ ہے کچھ نہیں ہوتا, ایسی باتیں لکھنی شروع کر دیتے ہیں. مشتاق منہاس صاحب, چودھری محمد سعید صاحب, یہ سب لوگوں کو ٹکٹ آپ نے خود دیے. یہ کو آسمان سے آئے ہوئے. میاں صاحب نے ایک آدمی کے لیے کہا. آپ کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کے لیے پارٹی کے اندر سے لابنگ کی گئی, میاں نواز شریف سے لوگ لندن میں جا کر ملے, وہاں سے فیصلہ کیا گیا. اب پاکستان کی جماعتوں میں یہ نہیں ہوا ایسے. طریقہ آپ بتا رہے ہیں وہ فالو نہیں کیا, وہ نہیں کیا گیا. تو احتجاج کیا نہیں, میں نے نہیں کیا, میں مناسب نہیں سمجھتا. جب وزیر اعظم تھے آپ نے مریم نواز صاحبہ کی تصویر اٹھائی, اس نے آنا تھا ادھر, انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا. اس ادارے یکجہتی کے لیے میں نے وہ بات کی. وہ آپ نے دیکھا کالا بلا میں نے باندھا, خواتین گالیاں شادیاں نکالتی رہتی ہیں نا اس کو, میاں صاحب کو, علی کو, وہ خاص طور پر پنجاب سے ہیں خواتین. سردار تنویر الیاس صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے کروائے. یہ ان کے وزراء مجھے آ کر الگ ملتے تھے, کہتے جی خدا کے لیے ملت الیکشن میں لے کر آئے. اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. سردار سکندر حیات صاحب کو عرض کیا تھا کہ آپ کمرے میں مجھے جوتا بھی مار سکتے, میں اس بھی نہیں کروں. کچھ خاصت تھے, بدبخت تھے, کوئی اپنے تھے کوئی پرائے تھے, انہیں مل کر جو ہے نا وہ ہمیں ہم سے دور کر, مجھے اس کا شدید دکھ ہے. ہم نے یہ کہنا کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائے شماری. آزاد کشمیر ہے, اس کو آپ آزادی کا بیس کیمپ سمجھتے ہیں؟ بنایا تو اسی لیے تھا. تو آپ لوگوں نے کیوں اس کو بیس کیمپ نہیں بنایا؟ دیکھیے, کوئی کہتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, کوئی کہتا ہے کشمیر بنے گا خود مختار. اس سے ہمیں تباہ کر دیا دو نظر. یہ دو مختلف سمتیں ہیں. یہ کشمیر میں وہ لیڈرشپ ہے نہیں ہے. السلام علیکم. اسٹیٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار اسلم. آج ہمارے ساتھ اسٹیٹ نیوز کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب. السلام علیکم راجہ صاحب. مہربانی. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم. ایک واقعہ ہوا وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی انسلٹ کی گئی, حد تک امیز رویہ اپنایا گیا, شہباز شریف صاحب کا رویہ مودی جیسا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ آپ کا جی. میں تو سمجھتا تھا اس کو ڈائٹ ڈاؤن کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہمارا دشمن ہے ہندوستان, وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. ہمارے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ غیر ذمہ داران ان کا رویہ بھی ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے وابڈا کا بیہیویئر. اس میں تو میں شاید تنویر الیاس صاحب کا, چونکہ سیاست میں آئے ہی نہیں ہیں, وہ ان کو علم ہی نہیں ہے میر پور کے مسائل کیا ہیں. وابڈا نے جو معاہدہ کیا تھا حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ, اس میں حکومت پاکستان بھی ضامن تھی. انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا, یہ بڑی لمبی داستان ہے, اور یہ وعدہ خلافیوں کی بہت بڑی لمبی داستان ہے جو وابڈا نے کیا ہمارے ساتھ. جب پہلی دفعہ میر پور بنا اس وقت بھی کیا, یہ منگلا ڈیم بنا, پھر دوسری بار تو اس حد کر دی انہوں نے. جیسے مظفر آباد میں بھی ہے, وہ نیلم جلم کے حوالے سے اور بہت ساری ایشوز ہیں, وہ ایک الگ صورت ہے. یہ بھی ہے کہ وہ جو وابڈا کے اہلکار تھے, میں تو موجود نہیں تھا ادھر, لیکن میں نے سنا ہے کہ ان کا آزاد کشمیر کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رویہ جو ہے وہ قابل اعتراض تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ جگہ ہے آزاد کشمیر کی ٹیریٹری میں, یہ کوئی دریا جلم سے پار نہیں ہے. تو انہیں جو ہے وہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی بتانا چاہیے تھا, اور ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی اس سے آنے سے پہلے تمام بات چیت کر لینی چاہیے تھی کہ پروٹوکول پرائم منسٹر پاکستان کا کیا اور آزاد کشمیر کا کیا, تاکہ کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ پیش نہ آتا. پہلے تو وہ ان کے ہاتھ باندھے ان کے پیچھے چل رہے تھے اپنے تنویر الیاس صاحب. اب بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان بات کر رہے تھے تو انہوں نے کھڑے ہو کر ان کو ٹوکا 2 دفعہ, تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیں, میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. اب شاید ان کا پرائم منسٹر پاکستان کی بات کو انہوں نے اور طرح سے لیا, میرا خیال ہے وہ کہ جی میری انہوں نے انسلٹ کی ہے. انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں وزیر اعظم صاحب, آپ بیٹھ جائیں, میں آپ سے بات کروں گا. ٹوٹل اتنی گفتگو ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو پرائم منسٹر صاحب نے ایک وہ سیاسی مفاد کے پیش نظر جو ہے حکومت آزاد کشمیر جو موجودہ ہے اس کی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے مظلوم بننے کی کوشش کی. آزاد کشمیر کے لوگوں کے معاملات کو آگے لایا. نہ یہ 13th امینڈمنٹ کا ایشو تھا, نہ یہ مالیاتی خود مختاری کا معاملہ تھا, نہ آزاد کشمیر کے جو شیئر تھا بڑھانے کا معاملہ تھا. اس میں ایک بھی نہیں تھا کہ جس پر وہ بات کرتے اور وہ اس بات لوگوں کو سمجھ آتی. وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مسلم لیگ کی حکومت میں 13th امینڈمنٹ بھی کر لی. ہم نے اس کو ٹیکسز کو بھی اپنے پاس لے لیا. جموں کشمیر کونسل جیسے ایک سامراجی ادارے کا خاتمہ بھی کر دیا, اور اس کے بعد یہ ہم نے مالیاتی خود مختاری حاصل کی, اور اپنا شیئر جو ہے 2.27 سے 3.64 پر لے گئے, جس وجہ سے آزاد کشمیر میں ایک مالی خوشحالی آئی اور ہماری آمدن میں اضافہ ہوا, جو ہم نے وہ ٹیکسز کا نظام اپنے پاس لیا تھا. آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے سیاسی فائدے کے لیے ایسا کیا. میں وہی کر رہا ہوں. اس لیے
کہ یہاں پر بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. اب جو میرپور ہے یہ 2 بار متاثرین کا شہر ہے, جو 2 لوگ 2 بار ہوئے ہیں, تو شاید چونکہ 8 کو وہ ہے ایشو ہوا ہے, لیکن اصل میں اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے, یہ ایک کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک ان کو نوٹس ہے یہ, اور یہ جناب والا 2014 میں پہلی دفعہ ہوا تھا, پھر اس کے بعد 2019 میں ہوا ان کو نوٹس ملا, پھر 2020 میں ملا, 2021 میں ملا, پھر 2021 میں ملا. اب 4 نوٹسز ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی ان کے پاس. یہ انہوں نے کہا کہ آپ نے بلڈنگ بائی لاز کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے, یہ جو کیپٹل ٹیریٹری کی بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020 ہیں اس کے تحت. لیکن یہ محض اتفاق ہے کہ ایک دن میں یہ جھڑپ ہوئی, ایسا ہوا لفظی. یہ ایسا تھا کہ وہ انہوں نے ان کو دیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس سے ٹائم چلا گیا 15 دن کا جو ہے, یہ آپ کے پاس یہ جو پچھلی دفعہ جو انہوں نے دیا تھا, اب وہ قدرتی اس طرف آ گئی تو اب وہ مل گیا. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ان کو 1 دن نہیں دینا چاہیے تھا تاکہ یہ اس کو سیاسی مفاد کے طور پر استعمال نہ کرتے سی ڈی اے والے. لیکن یہ اب کوئی جھگڑا تو نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان. اور آپ کو پتہ ہے آج میں نے تصویر دیکھی کہ وزیر اعظم پاکستان کے جو ہے وہ انہوں نے پتلا جلایا. یہ 75 سال میں پہلی بار ہوا ہے. اس سے کیا اختلاف ہوا تنویر الیاس کا, کیا اختلاف اس نے کیا آج تک؟ جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ جب ہم مسلم کانفرنس میں تھے, آزاد کشمیر میں بغاوت ہوئی تھی 50 اور 55 کے درمیان اسی اسمبلی کے قیام کے لیے, کسی نے پاکستانی وزیر اعظم اس کا پتلا نہیں جلایا. مطلب یہ بڑی نامناسب حرکت کی. وہ چونکہ ایک رواج پڑ گیا نا پی ٹی آئی نے جو کلچر نیا ڈالا ہوا ہے, تو شکر ہے کہ آزاد کشمیر میں نہیں آیا تھا, لیکن اس طرح سے تو یہ آ جائے گا. یہ تو ایشو اصل میں یہ ہے. رائے صاحب, یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ریاستی تشخص یا ریاستی پارٹیاں یہاں سے ختم ہو گئی, جو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی جو پارٹیاں یہاں پر آ گئی, اور پھر وہ جو پالیٹکس ہے اب وہ ساری پالیٹکس آ کے ریاست کے اندر آ گئی؟ ایسے ہے, دیکھیے اس وقت سردار ابراہیم صاحب تھے, خورشید صاحب تھے, سردار اسکندر صاحب تھے, ان کا بڑا قد کے کاٹ کے لوگ تھے. وہ اصل میں صورتحال لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی کہ بیچ میں سے کیا ہے, اندر کتنی یہ آزاد کشمیر کی جو انڈیجنس پارٹیز تھی وہ کتنی ایک آزاد تھی, یہ آزاد کشمیر میں کیا ہوتا تھا. یہ 2006 کا الیکشن ہوا, مظفر آباد میں ایم آئی کے بریگیڈیئر تھے ایک, انہوں نے ٹکٹ تقسیم کیا, تھی مسلم کانفرنس. پھر عتیق صاحب نے وہاں جا کر چودھری شجاعت اللہ سے ٹکٹ دلوایا مسلم کانفرنس کے امیدواروں کو. میں نہیں گیا, میں نے کہا جی میں نہیں لیتا ہوں. تو وہ بات یہ ہے, دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, اب یہ ہے کہ پھر وہ جو نچلے وہ چھوٹے چھوٹے افسر ان کی نوکری کریں یا پھر اوپر کے لیے کر لیں. تو میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں بات یہ کہ یہ اپنا اس کی بڑی لمبی بات ہے, یہ گرام نہیں ہے یہ تاریخ. میں اوپنلی بات کرنا نہیں چاہتا, اس کا نقصان ہو جاتا ہے. آپ کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ آپ کے اندر جرأت اظہار ہے اور آپ جرأت اظہار رکھتے ہیں. یہ جو پارٹیوں کی ٹکٹ کی تقسیم ہے یہ پہلے زیادہ آزادی سے ہو سکتی تھی کہ اب زیادہ آزادی سے ہوتی ہے؟ ابھی کیا زیادہ کیا, پہلے جب ریاستی پارٹیاں تھیں اور اب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, تو آزادی سے تقسیم ٹکٹ اب کر سکتے ہیں آپ یا اس سے پہلے کرتے تھے؟ میں اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں, مسلم کانفرنس کی بات پہلے کروں. 2006 میں پہلی بار مداخلت ہوئی, اس سے پہلے کبھی مداخلت میں اپنی مرضی سے ٹکٹ, میں پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین رہا 12 سال, واللہ کوئی مداخلت نہیں. وہ سردار صاحب اسکندر صاحب تھے یا جو پارلیمانی بورڈ تھا وہ ہمیں یہ فیصلے کرتے تھے. اچھا 2006 میں ہوئی, عتیق صاحب کے زمانے میں ہوئی, پھر 11 میں وہ اپنا پیپلز پارٹی کا مجھے نہیں پتہ, ہمارا ایک ٹکٹ بھی ہمیں میاں صاحب نے نہیں کہا, واللہ میں کہتا ہوں خدا شاہد ہے. 2016 میں ایک ریزرو سیٹ کے بارے میں انہوں نے کہا, ٹوٹل 2016 پہ کسی ٹکٹ پہ میاں صاحب کی نہیں جی, کہ ایک ریزرو سیٹ پر فیمیل کی ریزرو سیٹ پر انہوں نے کہا کہ میری رائے ہے کہ اس کو دے دیں ٹکٹ. آپ یہ ہو گیا. 2021 میں میاں صاحب نے ایک آدمی کے لیے کہا, عبدالخالق وسیع صاحب کے بارے میں, کہ ایک میری طرف سے بھی آپ مہربانی کریں کہ آپ یہ ٹکٹ جو ہے یہ دے دیں. کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں آپ سے بتاؤں کہ مشتاق منہاس صاحب, چودھری محمد سعید صاحب, یہ سب لوگوں کو ٹکٹ آپ نے خود دیے؟ ہاں جی بالکل دیا. آپ کا خیال ہے یہ کوئی آسمان سے آئے ہوئے نا؟ چودھری سعید کے بارے میں ویسے الزام لگاتے ہیں, واللہ چودھری سعید ڈیزرو کرتا تھا. مشتاق منہاس ہمارا بڑا اسٹائن سپورٹر تھا, وہ ٹھیک ہے وہ میاں صاحب کے بڑے قریب تھے, لیکن ہمیں کسی نے, میں اپنا پارٹی کا صدر تھا, ہوتا تو میں آپ کو کہہ دیتا. ہم بیٹھے اور ہم نے وہ ٹکٹ جاری کر دی ہے. مناسب ہم نے سمجھا
کہ اس وقت ہمارے پاس یہی ایک اچھا آدمی ہے، ہم اس کو ٹکٹ دیں گے۔ عوام کے حلقے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کے لیے پارٹی کے اندر سے لابنگ کی گئی، میاں نواز شریف سے لوگ لندن میں جا کر ملے اور پھر اس کے بعد وہاں سے فیصلہ کیا گیا۔ ایک بات پاکستان کی، کب پاکستان کی جماعتوں میں یہ نہیں ہوا ایسے، اس سے پہلے کہ کوئی آزاد کشمیر سے بھی پہلے ہوتا رہا۔ تو میں میاں صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے خواجہ سعد رفیق کو صاحب کو میرے پاس بھیجا، انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا رائے ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ ایک بام ڈال دیا گیا تھا کہ شاید میں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ اب لمبی بات ہے کہ جی میں نے تو کہا تھا، میں نے استعفیٰ دیا ہوا تھا، میاں صاحب کو بھی کہا تھا کہ نئے صدر کا انتخاب کریں، چونکہ الیکشن میں مقابلہ حاصل نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو کوئی اور رنگ دیا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھیجا، انہوں نے کہا جی ان سے پوچھے، میں نے کہا جی بالکل آپ کو اختیار ہے، آپ جسے چاہیں بنائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حالانکہ بنانے کا طریقہ اور ہے، جو جب میں بنا تھا وہ پہلے جنرل کونسل بنتی ہے، اس کے بعد ہوتا ہے، لیکن پارٹی ہے تو انہوں نے میاں صاحب نے نامزد کر دیا ان کو، صدر بھی، جنرل سیکرٹری بھی اور سینئر نائب صدر بھی۔ جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں وہ فالو نہیں کیا وہ نہیں کیا گیا۔ آپ کو اس بات کا کوئی دکھ ہے یا آپ کو اس بات کا کوئی آپ نے اس کے بارے میں کوئی احتجاج کیا؟ نہیں، میں نے نہیں کیا، میں مناسب نہیں سمجھتا تھا اس کو۔ بس میں نے آپ سے کہا کہ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہوں، میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں۔ کس لیے؟ یہ نہیں کہ میں خود میں ڈرتا ہوں، صرف اپنے اللہ سے ہوں۔ وہ تو شفیق ہے، میاں نواز شریف کو اس کے ساتھ بھی جھگڑی نہیں پتا، تو اس نے میرے ساتھ مطلب ہے، میرا محسن بھی ہے وہ، صدارتی صاحب نے، اسکندر صاحب نے، اس کے میاں نواز شریف صاحب۔ تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ تلخی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جب حکومت میں آئے تو آپ نے کہا کہ 6 ماہ کے اندر بدلیاتی انتخابات کروائیں گے، دسمبر کا کہا، اس کے بعد پھر آپ نے 6 ماہ اور پھر 6 ماہ، پھر یہ وعدہ چلتا رہا لیکن انتخابات نہ ہو سکے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ 6 ماہ نہیں، میں 16 اکتوبر 2016 کو بلدیاتی الیکشن کروا رہا تھا، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ اصل ایشو کیا ہوا کہ حلقہ ہجیرہ کے اندر ایک یونین کونسل ہے سراڑی، اس کی اس وقت کی جو پرانی مرد شماری، اس کی آبادی تھی 52,000، اور ایک اور تھی اس کی 10,000 تھی، کہ جی 10,000 بھی ہے 52,000 بھی ہے۔ میرے پارلیمانی جو تھے پارٹی کے جو اپنے ممبر تھے، انہوں نے کہا جی کہ اس کو اور کریں، 184 تھی پہلے یونین کونسل کے، اس میں بڑھائیں جی۔ میں نے ان کو کہا اگر آپ نے آج حلقہ بندیاں توڑی، یہ الیکشن کبھی بھی نہیں ہوگا، 5 سال یہ عدالتوں میں رہیں گے۔ میں زندہ ہیں لوگ، بلا لیں ان کو، پوچھ لیں، چودھری سعید یہیں موجود ہے، اس سے پوچھ لیں آپ۔ اس نے نہیں کہا یہ بات، کچھ اور لوگ تھے۔ تو وہ پھر یہ ہوا کہ یہ پہلے وہ جو طریقہ کار اس کا، یہ چونکہ جوڈیشل پروسیس ہے، اس پہ اپیل در اپیل در اپیل، فائنلی ہائی کورٹ میں گئی، ہائی کورٹ میں پتہ نہیں کتنے سال کیس پڑا رہا، پھر اس بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس، یہ وہیں پڑا رہا، تو جا کر فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا اب آیا، اس حکومت کے زمانے میں آیا۔ لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حکومت نے ان کو حلقہ بندیوں کے، ہمیں تھا صرف اعتراض تھا حلقہ بندیوں پر، تو وہ جو انہوں نے ان کو کرائٹیریا بنا کر دیا وہ غلط بیٹھا۔ اور کئی علاقے ایسے ہیں ہمارے جو ہے آزاد کشمیر میں، میرے اپنے حلقے میں، لوگ اپنا حق نمائندگی کھو بیٹھے، ان کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا، یونین کونسل توڑ دی، گاؤں توڑ دیے، اس کو ادھر لگا دیا، اس کو ادھر لگا دیا، جس سے بڑا پرابلم پیدا ہوا۔ لیکن ہمیں بادل نخواستہ اس کو قبول کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ انتخاب سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ وہ معاملہ یہ تھا۔ آپ کو اس بات کا دکھ ہے کہ آپ کے دور میں نہیں ہو سکے؟ ہاں بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل ہے، اور وہ میری پارلیمانی پارٹی اس کی ذمہ دار ہے۔ سردار تنویر الیاس صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے کروائے؟ دیکھیے بات یہ ہے، تنویر الیاس صاحب کو، اب مجھے یہ ان کے وزراء مجھے آ کر الگ ملتے تھے، کہتے جی خدا کے لیے بلدیاتی الیکشن اس کو ڈیلے کرے، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو وہ میرا خیال ہے عدالت نے بھی وہ انتظامی اختیارات سنبھال لیے جو ان کا کام نہیں تھا، یہ کام الیکشن کمیشن کا تھا، ڈیٹ اس نے دینی تھی۔ سپریم کورٹ کا یہ کام کسی عدالت کا کام نہیں ہے، وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے، اور وہ آئینی ادارہ ہے اپنا الیکشن کمیشن، اس پہ سپریم کورٹ بھی مداخلت نہیں کر سکتی، لیکن وہ کی گئی، اور وہ حکومت نے سپریم کورٹ انہوں نے اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا، الیکشن کمیشن کو پوچھا نہیں کسی نے، وہ بھی نیک وقت جو ہے وہ نہیں بولے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب ہو گیا، اب وہ کریڈٹ لینے کی ہے وزیر اعظم وہی ہے، لیکن یہ جو سارا کچھ ہوا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہوا۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس اگر حجتیں دینا چاہتے تو وفاق سے سیکیورٹی نہیں ملی، اپوزیشن پارٹی ساری اس کے بارے میں اعتراضات کر رہی تھی، پریس کانفرنس پہ ادھر پہ آپ کی پارٹی بھی کر رہی تھی، پھر اوپر والے علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی، کافی ساری حجتیں پیش کر سکتے تھے اگر وہ نہ کروانا چاہتے، لیکن وہ بضد رہے کہ کرواؤں گا۔ نہیں، وہ نہیں کرا سکتا، وہ الیکشن کمیشن کرائے گا۔ حکومت آزاد کشمیر کا کام ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا،
ڈیٹ دینا، انتظام کرنا، یہ کرنا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو اگر اسی نے کروانے پھر الیکشن کمیشن کس کے لیے ہے؟ بات یہی عدالتی فیصلے کے تحت ہوا ہے یہ سارا کام. انہوں نے بلکہ ایک لائن لکھی تھی کہ کوئی حجت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی حکومت کی. تو وہ عدالتی فیصلہ درست رہا یا ٹھیک تھا؟ میں نے اب عرض کیا نا، حلقہ بندی کے حوالے سے تو مجھے اس سے شکایات ہے، لیکن چلیے ہو گئے، الیکشن ہو گئے، اچھی بات ہے. آپ خود جب وزیر اعظم تھے آپ نے مریم نواز صاحبہ کی جو تصویر اٹھائی یہاں پر، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہاں پر اس لیے وزیر حکومت خواجہ فاروق صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کی توہین کی گئی ہے. شدید اعتراض کیا انہوں نے اس بات کے اوپر کہ ریاست کا وزیر اعظم ایک اپنے سے جونیئر سیاستدان کی اس کی تصویر اٹھا کر وہاں پہ کھڑا ہے، اور اس سے بڑی حد تک ہوئی ہے ہم سب کی. بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ مظفرآباد آنا تھا اس دن، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. وہ آپ نے دیکھا کالا بلا میں نے باندھا تھا، وہ اظہار یکجہتی کے لیے تھا. میں اپنے اللہ کے سوا کسی کو نہیں کیا ہے. وہ میرے پارٹی کی لیڈر کی بیٹی ہے، میرے لیے لازم ہے کہ اس نے بڑا کام بھی کیا. اس خاتون نے، اس نے پارٹی کو ڈرائنگ روم سے باہر نکالا. میاں صاحب باہر چلے گئے تھے، اس کو کریڈٹ جاتا ہے، تو اس نے آنا تھا ادھر، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا. اس اظہار یکجہتی کے لیے میں نے وہ بات کی. خواجہ صاحب مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے. اب میں میرے وہاں شہر میں رہتے، میرے بڑے ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. سردار سکندر حیات صاحب اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے آپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، پھر دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، ناراض تھے آپ سے، آپ ان کو منانے کے لیے گئے تھے؟ ایسا ہی میری بدقسمتی رہی کہ دو اشخاص ہمارے عظیم ترین زعما سردار عبدالقیوم خان اور سکندر صاحب، ایک ان کی بیٹی کی وجہ سے دوری پڑی عتیق صاحب کی وجہ سے سردار صاحب کے ساتھ، اور وہ ہمارا ساتھ الگ ہو گیا. اور سکندر صاحب کے ساتھ 44 سال کا ساتھ تھا. ان کا سگا بھائی ان کے ساتھ نہیں تھا، میں ان کے ساتھ تھا. لیکن حاسد جو ہوتے ہیں نا، ان سے اللہ کی پناہ، انہوں نے دل میں غلط فہمیاں پیدا کی. وہ ذرا طبیعت ان کی سخت تھی، تو میں نے اتنا ہی ان کو عرض کیا تھا کہ آپ کمرے میں مجھے جوتا بھی مار سکتے ہیں، میں اف بھی نہیں کروں گا. بار اگر آپ میرے خلاف بیان دیں گے تو پھر میری مشکل ہو جاتی ہے. آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کمرے میں جوتا بھی مار ہاں سکتے ہیں؟ بالکل کہا تھا ان کے اس ڈرائنگ روم میں. آپ بزرگ ہیں، میرے محسن ہیں، میرے بڑے ہیں، یہ کریں. اخبار میں بیان دیا تو میں پھر وہ نہیں رہ سکتا، میں وہ پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا. تو وہ کچھ حاسد تھے، بدبخت تھے، کوئی اپنے تھے کوئی پرائے تھے. انہیں مل کر جو ہے نا وہ ہم سے دور کر، مجھے اس کا شدید دکھ ہے. اچھا یہ ہوا کہ ان کے ساتھ میں تھا، طارق صاحب تھے، شاہ غلام قادر صاحب تھے، اور راجن سار صاحب تھے. سکندر صاحب نے ہم سے صرف 2 نشستوں کا مطالبہ کیا. ہم نے کہا جی 4 لیں آپ. ہم خوش ہوئے کہ یار سکندر صاحب نے یہ بات کہی ہے کوٹلی کے حوالے سے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم خوش کو آئے باہر. اس کے بعد کچھ ایسا چکر چلا کہ وہ ہو گئے. تو سکندر صاحب بڑے آدمی تھے، مطلب ہے میں ہمیشہ ان کا احسان مند رہوں گا، ان کا بھی اور سردار کریم صاحب کا بھی. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیوں رائے بدلی. میں تھوڑا سا یہ ہے کہ میں یعنی وہ جو کہتے ہیں نا اس کو، میں ہر طرح کی عزت کی ہر آدمی، وہ تو بڑے لوگ تھے نا. میرا جو چپراسی ہے نا، وہ جو تھا ایک، مگر میں جو میرے ساتھ ہوتا تھا پرنس ہاؤس میں مظفرآباد، میں اس کو بھی صاحب کہتا تھا. میرے بچے انکل، چاچا، ماموں، کسی کو تم نہیں کہتے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی ہے کسی وقت وہ بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں آدمی بعض باتیں کو حسد لگوا دیتے ہیں. سکندر صاحب سے کوئی بیان لگوا دے. ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے، بڑے تھے، انہوں نے معذرت کی. میں نے کہا جی معذرت نہیں، آپ میرے بڑے ہیں تو معذرت کیوں کرتے ہیں آپ. وہ کچھ ایسا ہو گیا، بس بدقسمتی ہے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق خواجہ خان صاحب موجود ہیں. راجہ صاحب، سردار سکندر حیات صاحب کا تو آپ نے بتایا کہ پتہ نہیں کیوں ان سے آپ سے ناراضگی ہو گئی. یہ شاہ غلام قادر صاحب اور چودھری طارق فاروق صاحب سے آپ کی کیا ناراضگی ہے؟ وہ دیکھیں جی، جماعتوں کے اندر چلتی رہتی ہیں یہ چیزیں. یہ ہماری سیاست کا خاص ہے، یہ برٹن میں نہیں ہے. یہ کیا ہوا ابھی جو کہتے ہیں جمہوریت کی ماں ہے وہ، یہ ایک گیا پھر دوسری گئی، ابھی یہ تیسرا یا پتہ نہیں کب رہے گا. تو یہ لگا رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی میں نے کسی کے ساتھ کوئی اللہ واللہ مجھے اللہ معاف کرے، میں نے کسی کے ساتھ کوئی اپنے طور پر، پارٹیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایتھیکل ہو رہا ہے، ایتھکس کے مطابق ہو رہا ہے، یا کوئی غلط طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے؟ ایسا ہے، یہ برطانیہ نہیں ہے، یہ یورپ نہیں ہے. یہاں ساری چیزیں وہ پولیٹیکل ایتھکس کے مطابق ہوں.
لیکن بائی لارج میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دیگر آزاد کشمیر کی جماعتوں سے بہت بہتر ہے. اس کے اندر اتنی ایک کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن اتنی خرابی نہیں ہے. یہ ریاست کشمیر کے جو فیصلے ہیں وہ رائے ونڈ, بنی گالہ یا لاڑکانہ میں ہوں گے آئندہ, یا یہاں پر ہوا کریں گے؟ کس قسم کے؟ نہیں, حکومت بنانے کے, کس کے حکومت بنانے کے مستقبل کے حوالے سے پالیسی کیا ہوگی, کشمیر کے بارے میں کس حد تک بات کر رہی ہیں, کون سے لوگ سامنے آئیں گے؟ نہیں, وہ تو بات نہیں ہے کہ وہ کوئی رائے ونڈ میں ہوگا یا بنی گالہ میں ہوگا یا کہیں ہوگا. وہ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے مطلب ان کی سوچ کو لے کر ہی ساتھ چلیں گے. بات یہ ہے کہ میرا جو اپنا 5 سال کا پچھلا بحث وزیر اعظم کا تجربہ ہے جو مجھے باہر جانے کا موقع ملا, میں اس بات پر بالکل میرا کہ ہمیں اختلاف سے بچنا چاہیے. آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں خاص بطور خاص, کشمیر میں تو بیچارے دبائے ہوئے ہیں انہوں نے. کوئی کہتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, کوئی کہتا ہے کشمیر بنے گا خود مختار. اس سے ہمیں تباہ کر دیا ان دو نالوں. یہ دو مختلف سمتیں ہیں. یہ اب جب ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, ہندوستان کشمیر سے کبھی نہیں نکلے گا. سوال ہی پیدا نہیں. کیا کہنا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, خود مختار کون بنائے گا؟ ہم پاکستان کو بھی دھمکی دے رہے ہیں, ہندوستان کو ہیں کتنے ہیں؟ 2 کروڑ ہیں. اب 1.5 ارب کو نیچے لگانا چاہتے ہیں, 2 ایٹمی طاقتوں کو. کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے ہم ہیں کیا؟ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم نے یہ کہنا کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائے شماری, اور وہ 13 اگست 1948 کے قراردادوں کے تحت ہو, جس پہ یہ نہیں تھا کہ ہندوستان یا پاکستان. یہ کشمیریوں کو اپنی مرضی کے مطابق خود اپنا جو ہے وہ فیصلہ کرنے دیا جائے. اس سے جو ہے وہ کہ یہ زمینی تنازع پھر باقی نہیں رہے گا. وہ جو ہے نا ہندوستان اور پاکستان, اس سے وہ پھر ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بن گیا. وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تو نہیں ہوئی نا. اس سے یہ ہے یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں بنے گا, یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہوگا. دنیا میں پذیرائی گی پاکستان کی. ان کو میں نے بار بار یہ کہا آپ پر اعتبار کریں. پتہ نہیں کیا لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دریائے جہلم سے پار. یہ ہو ہمیں وہ اس میں دیں پہلے مرحلے پر, اس میں پہلے ہمارے ساتھ کریں ڈیفنس پیکٹ. اس لیے کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. پاکستان بھی ایک فریق ہے کشمیر کا. ہندوستان پاکستان کشمیر کے ساتھ, کشمیری تو پرنسپل فریق ہیں, یہ دو یہ بھی فریق ہے نا, ہندوستان اور پاکستان بھی. اس کی فورسز موجود ہیں لائن آف کنٹرول پر. ہماری آزادی کو محفوظ کرنے کے لیے ہندوستان سے, ہمارے پاس تو اتنی فوج نہیں ہے نا. اگر ہم کو آپ بنا دیں جی اچھا آپ کریں, ہم کدھر سے کریں گے؟ پاکستان وہاں پر موجود ہے, موجود رہے گا. اور ہمیں وہ دے دیں, اس پہ OIC میں ہمیں آبزرور اسٹیٹس دلائیں. کہیں ہماری مطلب ہے جو ہے نا اوپننگ ہو, ہم ان کے ساتھ مشورہ کر کے. اب ساری باتیں اگر میں کروں گا پھر یہ پراکسی وار بن جاتی ہے. اس کی طرف بھی آتا ہوں. اب ظاہر ہے کشمیر کے اوپر آپ ہمارے پاس موجود ہوں اسٹیج کے اوپر یا اسٹوڈیوز کے اندر کشمیر پر بات نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آزاد کشمیر ہے اس کو آپ آزادی کا بیس کیمپ سمجھتے ہیں؟ بنایا تو اسی لیے تھا, میں اب تھوڑا سا میں عرض کروں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, نئی نسل کو وہ ایک شعر ہے نا کہ صاحب میں بیٹھی نسل کو معلوم نہیں, دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے. ایک جھگڑا پڑا 50 کی دہائی میں. ایک گروہ کہتا تھا کہ یہاں اسمبلی بنے, جمہوری ادارے بنے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اٹریکٹ ہو. مسلم کام ایک ہی جماعت تھی. دوسرا گروہ جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس معاملے میں پڑھے تو ہم آپس میں تقسیم ہو جائیں گے, کسی اور طرف سے ہو جائیں گے. اب دونوں کی بات اپنے اوپر وزنی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جمہوری اداروں کی موجودگی میں قومیں آگے بڑھتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس نے, اور اس میں جو سب سے بڑا بھیانک رودا وہ وزارت امور کشمیر نے کیا. یہ آف شوٹ تھا ہندوستان کی بیوروکریسی اس میں سارے پاکستان میں تھی. وہ ٹرینڈ تھی کہ وہ آپ نے ہندوستانیوں کو دبانا ہے. انہوں نے ہمیں دبانا شروع کر دیا. ساری سازشیں جو ہیں وہ ادھر ہوتی تھی اپنا وزارت امور کشمیر کے اندر, اور اس میں ہمارے لوگ استعمال ہوئے, ہماری لیڈرشپ استعمال ہوئی بدقسمتی کے ساتھ. آپس میں لڑے جھگڑے, اور اس میں یہ ہوا کہ ہمارا جو اصل مقصد تھا جو اس کو بیس کیمپ بنا وہ نہیں بن سکا بیس کیمپ. یہ ہوا پرابلم, یہ بیماری ہے ساری. 50 کی دہائی میں ہی یہ کام ہمارا خراب جی بالکل. پاکستان بننے کے فوراً بعد, کشمیر آزاد کشمیر کی حکومت بننے کے فوراً بعد جب سردار ابراہیم صاحب گئے باہر, واپس آئے تو بس کام شروع ہو گیا اس کا. اور وہ لوگوں کو یہ تھا کہ سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ ہمیں سمجھتے رہے کہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں کیا ہے, یہ دیر کی ریاست ہے, یہ چترال کی نہیں, یہ تو 84,000 مربع ریاست ہی ریاست جموں کشمیر. لیکن یہ اتنے سالوں سے ایک نعرہ چل رہا ہے کہ بیس کیمپ ہے, آزادی کا بیس کیمپ ہے. آپ یہاں پہ حکمران رہے, آپ کا جو دور حکومت ہے, اس کے علاوہ آپ جس پارٹی میں رہے وہ بھی اکثر اقتدار میں رہی. بہت بڑے بڑے نام یہاں پر موجود ہیں ہمارے پاس. تو آپ لوگوں نے کیوں اس کو بیس کیمپ نہیں بنایا؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, ساری خرابی نہیں ہے.
یہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جس نے کشمیر ایشو کو زندہ رکھا. ایک یہ وقت آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے رکھا. ایک وقت ایسا تھا جب شیخ عبداللہ 53 میں گرفتار ہو گیا، اس سے لے کے 89 تک اس کشمیر میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، تو یہاں سے شور شرابہ ہوتا تھا. وہ تو پھر 89 میں جب متحدہ محاذ بنا، مسلم متحدہ محاذ، تو اس کا جو ہے پھر شروع ہوا، آگے دوسرا ہمارا دور شروع ہوا. تو یہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو زندہ رکھا. اس کو یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے جو ہماری بزرگ لوگ آپ دنیا میں نہیں ہیں، یہ انہیں زندہ رکھا ہے اس کو. اور مجھے کہا گیا کہ جی سے لفظ آزاد ختم کرو، بعض جو ہوتے ہیں. میں کہا خبردار دوبارہ میں سر یہ بات نہ کرنا. تو آزاد کشمیر کا خطہ جب تک قائم ہے نا، کشمیر ایشو الائیو رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے. یک جنبش قلم جو ہے نا، یہ کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں آج کل، یہ چونکہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا نا، یہ پتہ ہے کچھ نہیں ہوتا، ایسی باتیں لکھنی شروع کر دیتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. تو وہ بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو پرانی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا بڑا، لیکن ہندوستان نے اسی کو طاقت بنا لیا. یہ جو موبائل آپ نے اٹھایا اسی کو طاقت بنا لیا، فیس بک کے اوپر، دیگر پلیٹ فارم کے اوپر. آپ کشمیر کے حوالے سے آپ بات کریں، آپ کے پیج ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی آواز بند کر دی جاتی ہے، آپ کا بزنس جو مونیٹائزیشن ہے وہ بند کر دی جاتی ہے. تو اس کا تو بہت اچھا استعمال انہوں نے کر لیا، ہم نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں نا، میں آپ سے عرض کروں، آپ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے. وہ فیس بک کا بھی اس میں مفاد ہے، ٹویٹر کا بھی اس میں مفاد ہے، واٹس ایپ والوں کا بھی مفاد ہے، یہ جتنے بھی ہیں. بات یہ ہم بھی بات کر سکتے ہیں. آپ ہم دوسرے ذرا، جب میں آپ کو بتاؤں، جس دن اس کشمیر آزاد کشمیر کی حکومت کو مہاراجہ ہری سنگھ کی جائز وارث حکومت تسلیم نہیں کیا جاتا، جس دن ہو گئی، جس پر تینوں کے دستخط موجود ہیں، 5 اگست 1968 سردار عبدالقیوم خان صاحب، سردار قریش خورشید. یہ ٹویٹر بھی آپ کو جگہ دے گا، یہ اپنا یہ نہیں دیتا اس کو، اس کا اپنا یہودیوں کے خلاف فلسطین کو جگہ نہیں دیتا ہے نا، اس لیے کہ ان کا اپنا انڈیجنس اسٹرگل ہے. انڈیجنس اسٹرگل کو نہ فیس بک روک سکتا نہ کوئی اور روک سکتا ہے. اب چونکہ یہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو لامالا پھر ہندوستان نے زیادہ پیسہ لگایا ہوا. ایسا بھی اگست 5 2019 کو کیا ہوا؟ یہ ہندوستان حکومت اور پاکستان کی حکومت ٹیسٹ اپروول سے ہی ہوگا. بالکل عمران خان اس میں شامل ہے، 100% شامل ہے. دونوں حکومتیں شامل ہیں اس میں، دونوں شامل ہیں اس میں. اچھا، اس کے بعد اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہندوستان کہتا تھا پاکستان نے ایک سال میں 1300 بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کیا، پاکستان کہتا تھا ہندوستان نے 1400 بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کیا. لیکن اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اب سیز فائر کا معاہدہ ہے، امن سکون شانتی ہے. یہ اسی کا کے اوپر، یہ اسی کا آ گیا ہے نا، وہ یہ اسی کا فال آؤٹ ہے نا، یہ 5 اگست کے بعد کا. اور کیا ہے؟ یہ اسی کا ہے. دیکھیں نا، طے شدہ چیزیں. اب بات سنا، آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، وہ میں بھی گیا ہوا تھا وہاں. مسعود خان صاحب ایک وہ گیلری میں بیٹھے تھے، وہ لگے جناب علی 370 بات کر. وہ 370 کا کیا تعلق ہے کشمیر کا؟ وہ تو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. ہم تو یو این ریزولوشن کی بات کرتے ہیں. کوئی پوچھتا 35A کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بیسیکلی IL 84 ہے. یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں ہوا تھا. وہ اس نے ہندوؤں کے کہنے پر کیا تھا، اچھی بات کی تھی اس نے. ان کو ڈر یہ تھا کہ وہ جو ادھر سے جو لوگ آ رہے تھے ہندوستان سے، پنجاب سے، باقی جگہوں سے، کہ وہ کھا جائیں گے ان کو. اس کو اس نے روکا، اس نے مہاراجہ ہری سنگھ کا. اس کو کریڈٹ جاتا ہے 1927 کا. یہ سن آف سائل تھا نا، وہ کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا تھا. ویسے ہم لگ جاتے ہیں ایک رو میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کے جرائم اپنی جگہ پر ہیں ہمارے مہاراجہ ہری سنگھ کے اکثریت کے خلاف، لیکن یہ بات اس نے کی. اب بعد ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. کشمیری تشخص کو بچانے کے لیے ان کا ہاں کیا اس نے. ادھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، نیشنل وزارت خارجہ کو نہیں پتہ، جس کی ذمہ داری ہے. وہ نسل چلی گئی. اب جو یہ نئے لوگ ہیں ان کو دلچسپی نہیں ہے بیسیکلی. ان کی کوئی، ان کا ایک فزکس میں ہوتا ہے ایک ویکٹر کوانٹٹی، ایک اسکیلر چلتی تو ہے لیکن اس کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہوتی. ویکٹر یہ اسکیلر کوانٹٹی ہے. یہ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ جو اس مسئلے کو آگے چلا رہے ہیں؟ ریسب ڈائسپورا میں آپ بہت جاتے ہیں. ہاں جی. ڈائسپورا کا کیا کردار ہے؟ ڈائسپورا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کمال کر سکتا ہے ڈائسپورا، لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر کی سیاست کے اثرات ہیں، برادریوں کے اثرات ہیں. آپ پاکستان کی بھی پڑھ گئے. ہمارا ڈائسپورا میرا خیال ہے اتنا وہ نہیں ہے جتنا وہ جو خواتین گالیاں شالیاں نکالتی رہتی ہیں نا اس کو، میاں صاحب کو، علی کو. وہ خاص طور پر پنجاب سے ہیں وہ خواتین. آزاد کشمیر کی بچیاں ابھی اتنی نہیں، ان کے ایکسنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں کے رہنے والے. میرپور کا زیادہ ہیں لوگ، یا کوٹلی کے، ان کے ایکسنٹ ہو رہا ہے. وہ جس بات کرتی ہیں وہ. ہمارے نوجوان بھی ابھی اتنے بے روی نہیں انہوں نے اختیار کی. تو وہ بہت زبردست کام کر سکتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نظریاتی طور پر ادھر خود مختار کشمیر والوں کے 3 گروہ ہیں، ادھر پیپلز پارٹی بھی ہے، آزاد کشمیر پی ایم ایل این اے جے کے بھی ہے، پھر اس کی اپنا ابھی وہ تو کچھ عرصہ ہو گیا کہ اس کی تنظیم بھی نہیں ہو سکی جس وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں ہم تقسیم ہیں نظریاتی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی. تو ڈائسپورا جو اتنا زبردست رول ادا کر سکتا ہے اسپیشلی برطانیہ میں جو ہمارا ڈائسپورا ان میں ہے، کرنٹ بھی ہے، دلچسپی بھی ہے ساری بات، لیکن تسلسل چاہیے ادھر. بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ یہ جب ہوا یہ 5 اگست اس کے بعد کووڈ آ گیا. ہماری بڑی بدقسمتی ہے، جب 90 میں شروع ہوا تو عراق وار لگ گئی. لیکن عرض کرو پھر یہ افغانستان کا مسئلہ جب بھی ہمارا ایشو پر ہوتا ہے، یہ ابھی ہوا تھا وہ کووڈ آ گیا، ساری چیزیں بند ہو گئی، وہ ہمارا جو ہم جس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے وہ ہمارا کام رک گیا. اچھا، کووڈ سے بدترین جو لاک ڈاؤن تھا وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوا، لیکن ان کے اندر تو تحریک آزادی کی وہ جو ایک امنگ ہے، ایک جو تو چہت ان کے اندر ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر ہم کیوں ایک چھوٹے سے ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے وہ ہم نے کمپرومائز کر لیا. میں اکثر تو آپ ادھر نیچے لیٹے ہوں، اگر آپ کے اوپر کوئی وزنی چیز پڑ جائے نا تو آپ اس سے جلدی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. تو میں اگر لیٹا ہوا مجھ پر وزن نہیں ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. کشمیر کے اندر یہ تھا، یہ فرق ہے آزاد کشمیر کے اس مقبوضہ جموں کشمیر میں. بیچارے مجھے میرواز صاحب نے کہا راجہ صاحب ہم ادھر بند ہیں، آپ نے ہماری آواز بننا ہے، ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے. اس کو 40 مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ تو گھر میں نظر بند ہے. وہ گیلانی صاحب کی تو وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ان کے ورثاء نہیں دفنا سکے. ہمارے لوگ شہید ہوئے اپنے جیلوں میں، ہمارے شہید ہو گئے. آج جو ان کے خلاف جو کیس بنے، یاسین ملک کے خلاف بنا ہے، باقی جو لوگ ہیں ہمارے شبیر شاہ صاحب، اس طرح لوگ ان کو جو کیا جا رہا ہے تو وہ بیچارے تو اور مصیبت میں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اصل میں آپ سے عرض کروں نا، بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی. اکثر میں وہ لیڈرشپ ہے نہیں ہے، ادھر زیادہ دور ہے کشمیر میں لیڈرشپ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جو ذہن میں آپ کے ہے ایک آزادی کی تاریخ کو آگے بڑھانے والے، اس کو چلنے والے، اس کو چلانے والے، ہاں وہ نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. یونیورسٹی کو، کالجز کو، اسٹوڈنٹس کو میں گیا ادھر اپنا لاہور گیا میں، تو وہ گورنمنٹ کالج جو تھا بڑا میں بھی وہیں سے پڑھا ہوں. تو ابھی وہ پروگرام شروع نہیں ہوا تھا تو افتخار صاحب نے ان سے پوچھا تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. اب اگر لاہور جو آپ کو پتہ ہے، یہ جب 13 جولائی کو جو کشمیریوں کو جو 22 کو شہید کیا گیا تھا، سب سے پہلا جلوس علامہ اقبال کی قیادت میں لاہور میں نکلا. سب سے پہلا جلوس نکالا علامہ اقبال. اور یہ شیخ عبداللہ وغیرہ عباس صدق ہمارے کشمیر لیڈر جو علامہ کے پاس آتے تھے. کشمیر میں آج بھی علامہ کے سب سے زیادہ اگر کسی شاعر کے اشعار یاد ہیں ہندوستان پاکستان میں تو مقبوضہ جموں کشمیر میں علامہ کے اشعار پڑھتے ہیں لوگ. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ کشمیر کا کیا مستقبل ہے، کشمیر ایشو کا، تحریک آزادی کشمیر کا مستقبل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس وقت تو مخدوش ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے. اس سے ادھر ادھر بات لگی رہتی ہے، لیکن یہ فیز جلدی ختم ہو جائے گا، یہ رہے گا نہیں. اور کشمیر کے اندر سے حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ میں پتہ ہے زندہ ہوں گا نہیں ہوں گا، میں اس کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا، اٹھے گی. اور وہ کشمیر کے اندر جو ہے نا صحیح معنوں میں آزادی کی جدوجہد کو جو ہے وہ چلائے گی. لیکن موجودہ حالات آپ نے بتایا کہ جیسے ہندوستان پاکستان نے کمپرومائز کر چکا ہے، موجودہ لیڈرشپ کے بارے میں لیکن پاکستان کا پرابلم ہے نا، ان میں ایسا کوئی انسان موجود نہیں ہے. دیکھیں میں عرض کروں تھوڑا سا پاکستان کو مارجن دے، اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر نیشنل لیڈرشپ موجود نہیں ہے ملک کے اندر کوئی بھی اس وقت. میاں صاحب بڑا قدوکاٹ ہے وہ باہر ہیں، باقی زرداری صاحب بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، لیکن وہ جو ہوتا ہے وہ اس لیول پر نہیں ہیں لوگ ابھی. اب اقتصادی طور پر یہ جو مشکلات ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں اس کو جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے، جس میں میرا خون کھولتا ہے کہ کب پاکستان کا اعلان ہو یہ دیوالیہ ہو جائے گا. ایک بات آپ دیوالیہ کرتے ہیں، آپ کا کرنسی کدھر چلی جائے، آپ کا سٹاک مارکیٹ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. جو لوگ آج حکومت سے باہر ہیں وہ ان کی شدید خواہش ہے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے. ان کو کیا ملے گا دیوالیہ ملک سے؟ کون دے گا پیسے ان کو؟ جنہوں نے کہا کہ جی مجھے مغربی ایجنڈے کے تحت نکالا گیا وہاں سے ملے گا، جن کی گھڑی لے جا کر باہر بھیجتی ہے وہ دیں گے. جو سی پیک کو روکا چائنا ہمارا ساتھ دے گا، پتہ نہیں کون دے گا ان کو. رضا صاحب ایک سوال میرا درمیان میں رہ گیا تھا، یہ فہیم اختر ربانی صاحب نے اسمبلی اجلاس کے دوران آپ کو موبائل دے مارا.
ریاست کی تاریخ میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا تھا، اور جو آج جس کی آپ بات کریں پتلا جانے کی بھی پہلی بار ہوا ہے؟ نہیں، ایک بار اس میں 85-90 کے درمیان تحریک وہ ہوتی تھی عمل، اس کے ممبران آپس میں لڑ پڑے تھے، اپوزیشن گورنمنٹ کا نہیں ہوا تھا، ایک دفعہ یہ ہوا تھا. اور یہ جو ہے یہ ایک وہ ناتجربہ لڑکا ہے جو مطلب غیر معیاری قسم کا آدمی ہے، اس نے حرکت کی تو میں نے اس کو معاف کر دیا. کوئی وہ آدمی ہو جو آدمی سے مقابلہ بھی کرتا، کوئی بات کرتا، اس سے کیا میں بات کروں، وہ کیا میں اس سے بات کرتا اس سے، تو میں نے معاف کر دیا اس کو. تو یہ جو البتہ یہ جو مظفر آباد میں واقعہ ہوا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اور اس کو جو ہے نا خالی نہیں جانے دیں گے ہم اس کو اس طرح سے. راجہ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ شاید اس ریاست کے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ آپ آخری وزیر اعظم ہوں گے. آپ کے بعد 2 وزیر اعظم آ چکے ہیں، اور ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید کوئی تیسرے وزیر اعظم کی تیاری کی جا رہی ہے. اس بات کو کس انداز میں آپ نے کہا تھا، اس سے کیا مراد تھی آپ؟ یہ کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، 2 وزیر اعظم آپ کے بعد آ چکے نیازی صاحب بھی وزیر اعظم وزیر اعظم ہیں، تو صحیح آئینی طور پر ہیں. وہ بت لوگ بنا لیتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ بات سوچ سمجھ کر کی تھی، بس نہیں کی تھی. یہ نہیں کہ میں ہی ہوں بس اور کوئی نہیں ہے. میں وہی سینس جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کس سینس میں بات کی تھی. وہ میں نے جو اس کو جو ہو رہا تھا، جو اللہ نے کیا وہ شاید رک گیا، وہ جو کچھ ہو رہا تھا 5 اگست کے بعد، اس کے بعد میں نے یہ بات کی تھی. یعنی اگر مجھے کوئی کہے تم آزاد جموں کشمیر سے آزاد کا لفظ ہٹا دو، یہ کہا گیا تھا. ہاں تو اور کیا، ایک بار نہیں 2 بار میں نے کہا، خبردار میرے سامنے نام لیا اس کا. بہت شکریہ صاحب. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ فاروق حیدر خان صاحب. ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کی موجودہ لیڈرشپ کے اندر انہیں وہ کوالٹیز نظر نہیں آ رہی کہ جو تحریک آزادی کشمیر کو ایک سمت دے چکے ہیں، لیکن مستقبل کے حوالے سے پر امید ہیں. ان کا یہ کہتے ہیں کہ میرا یقین ہے، میرا اعتماد ہے کہ ایسے لوگ اس خطے میں دونوں سائڈوں پہ ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو اس تحریک آزادی کو آواز کو بلند کریں گے، اسے ایک سمت دیں گے اور اسے ایک منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابرار اسلم کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.